بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں اور اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کو ہر دکھ تکلیف سے اور رنج اور الم سے بچا کر رکھے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اپنے اللہ کے قریب رہیں۔ آج کا ہمارا ولاگ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا پچھلا ولاگ ختم ہوا ہے، مکمل ہوا ہے۔ ہم گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں اور گاڑی بس آنے ہی والی ہے، بلکہ آ گئی ہے گاڑی۔ اب ہم گاڑی میں سوار ہوں گے اور ہمارا ارادہ یہاں سے ہے کہ ہم گھر جائیں گے۔ ہم شاید کہیں اور بھی جاتے جیسے کہ ہم نے آنے سے پہلے سوچا تھا، لیکن کھانے کے دوران ہی ہمیں کام کی جگہ سے فون آ گیا، اور وہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی تو نہیں تھی، یعنی بہت جلدی والی ایمرجنسی نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ ہم لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ جب بھی دوبارہ کال آئے تو ہم فوراً ہاسپٹل پہنچ سکیں۔ تو اس لیے اب ہم جو ہے وہ کہیں اور جانے کے بجائے سیدھا گھر ہی جائیں گے۔ ہم نے ایک بار کال کر کے معلوم کر لیا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہمیں فوراً جانا پڑے گا یا بھی اس میں کچھ وقت ہے۔ تو چونکہ کچھ وقت ہے اس لیے ہم پہلے گھر جائیں گے اور پھر وہاں سے انتظار کریں گے، جب ہمیں بلایا جائے گا تو پھر ہم فوراً دوڑ لگائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے شہر کی رونقیں۔ کافی دیر ہم لال اشارے پہ کھڑے رہے ہیں، اس لیے کہ اب جو شکر ہے کہ زندگی رواں دواں ہو گئی اور واپس آ گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اشارہ کھلا اور ہم اسی اشارے میں ہم بھی جو ہے وہ نکل آئے۔ اب ہم یہاں سے آئیں گے اپنے شہر کی مین جو شاہراہ ہے اس کے اوپر، تاکہ وہاں سے پھر ہم اپنے گھر کی طرف چلیں۔ ابھی ہم نے نیویگیٹر لگایا ہوا ہے تاکہ ہمیں راستوں کا علم بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون سے راستے جو ہیں ان پر بہت زیادہ ٹریفک ہے اور کون سے راستے ہمارے لیے بہتر ہیں، جہاں سے ہم ذرا آرام سے اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جا سکتے ہیں۔ سورج ابھی بھی دیکھیے کس طرح سے چمک رہا ہے، اور نیویگیٹر کا ایک یہ فائدہ تو ہے کہ وہ راستہ بتاتا ہے، لیکن اس کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ سب سے تیز رفتار روٹ کون سا ہے، راستہ کون سا ہے، یعنی فاسٹسٹ روٹ کون سا ہے۔ اور یہ آپ کو کئی دفعہ بہت جو ہے وہ زیادہ رش سے اور بچا کر لے جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ آپ کو بہت برے طریقے سے پھنسا بھی دیتے ہیں۔ بہرحال اب ہم اپنے مین راستے پر آ گئے ہیں اور گھر کی طرف رواں دواں ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹریفک کا بھی جو ہے وہ مشاہدہ کیے جا رہے ہیں، جو کافی پھر سے زور و شور کے ساتھ واپس آ گئی۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے درخت کھجور کے اور دوسرے بھی، اور کتنے ہرے درخت ہیں، اتنی گرمی کو جھیل کر بھی یہ درخت جو ہیں کافی سرسبز ہیں۔ اور کھجور کے درخت کی تو بہت اچھی مثال دی گئی ہے نا، اس کو کلمہ طیبہ کے ساتھ مثال دی گئی ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں اور اس کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے، یعنی لمبا ہوتا ہے یہ درخت اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ زمین سے پانی لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور تھوڑے پانی میں بھی یہ درخت بہت اچھی طرح سے گرو کر جاتا ہے اور پائیدار بھی بہت ہوتا ہے۔ جب ایک کھجور لگ جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے تو پھر بڑے عرصے تک اس درخت کے اوپر جو ہے وہ پھل لگتا رہتا ہے، یعنی بہت سارے فائدے ہیں کم پانی میں، اور اوپر جا کے ایک چھتری بنا دیتا ہے اور بڑا دیرپا بھی ہے، یہ دیکھیے، اور اس کا پھل جو ہے وہ بھی بہت لذیذ اور بےحد مزیدار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں اس کھجور کے درخت کے۔ تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریفک اب اسی طرح سے ہے کہ ہمیں ڈیڈ سلو تو نہیں، لیکن اس سے کچھ تھوڑا ہی بہتر ہمیں چلنا پڑے گا، اور آگے جا کر شاید یہ ڈیڈ سلو بھی ہو جائے۔ اور اب اس مہینے میں چونکہ ابھی نیشنل ڈے بھی آئے گا، یوم الوطنی آنے والا ہے، تو اس لیے ہم توقع کر رہے ہیں کہ بہت ساری سیلز لگیں گی۔ پچھلے سال تو تھوڑا چونکہ ماحول مختلف تھا وبا کی وجہ سے، اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورت سبز گھاس ہے، بالکل لش گرین، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پچھلے سال تو تھوڑے ایسے حالات تھے، لیکن اب اس دفعہ یہ توقع ہے کہ کافی زیادہ سیلز ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپڈیٹ کریں گے، اور اگر ہمیں باہر جانے کا موقع مل سکا تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ ویسے جس دن نیشنل ڈے ہے اس دن ہمارا کام ہے اور ہمیں ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا، یعنی کام کی جگہ پر ہی رہنا ہوگا، اس لیے اب دیکھیں ہمیں کتنا موقع ملتا ہے آپ کو یہاں کی سیر کرانے کا اور جہاں پر جو سیلز لگ رہی ہیں ان کے بارے میں بتانے کا۔ خیر یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، ابھی تو ہم جو ہیں وہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمیں
پہلے کی طرح 20 منٹ میں ہم گھر نہیں پہنچیں گے، بلکہ اس سے پہلے کی طرح ہم 1 گھنٹے میں گھر پہنچیں گے۔ یہاں پر پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ٹریفک رواں دواں ہے، اور اس وقت چھٹی کا وقت بھی ہے نا، سارے آفیسز جو ہیں وہ بھی کافی سارے جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھر جانے کا وقت ہے، تو بس جیسے جیسے ہم گھر کے قریب پہنچتے جائیں گے ویسے ویسے ٹریفک جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے تو اب دن ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہمارا دن ابھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم گھر جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم پھر کام پر جائیں گے، اور پھر وہاں سے ہم کب واپس آتے ہیں اور پھر اگلے دن ہم پھر کام پہ جائیں گے۔ تو ہماری بہت ساری جو ہے وہ لمبی لمبی کچھ پلاننگز ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ سب بالکل خیریت کے ساتھ مکمل ہو جائیں اور ہم رات کو وقت سے گھر آ جائیں تاکہ ہم اپنی نیند پوری کر سکیں، اس لیے کہ اگلے دن پھر ہم نے کام پہ جانا ہے۔ بس کئی لوگوں کی اسی طرح سے زندگی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا زندگی گزارنے کا انداز ہے، کچھ کا ذرا آرام دہ ہے کافی، اور کچھ کا ذرا جو ہے وہ اس طرح سے پھنسا ہوا سا ہوتا ہے، تو بس لیکن اپنی اپنی روٹین ہے اور اسی طرح سے یہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہاں تک سورج بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہم سورج کے ساتھ ساتھ ہیں، سورج ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی عموماً کافی ٹریفک پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے، اور ہم یہاں سے آرام سے گزر سکتی ہیں یا ہمیں کچھ دیر یہاں پر رکنا پڑے گا۔ یہاں پر بھی کافی درخت ہیں، جتنے انہوں نے انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بنائے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے گرین بیلٹ لگائی ہوئی ہے، اور درختوں کے بہت فائدے ہیں۔ آج ہی ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے درخت جو ہیں وہ ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے کٹاؤ کو روکتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ابھی وطن عزیز میں شجرکاری مہم منائی گئی ہے، اور امید ہے کہ اس میں سب نے ضرور درخت لگایا ہوگا۔ ہم بھی روزانہ کوئی نہ کوئی پودا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے وہ پودے اگتے نہیں ہیں۔ تو گھر قریب آ گیا ہے اور اب ہم جائیں گے پہلے گھر، شکر ہے اللہ کا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو جا کر ہم تھوڑا ریلیکس کریں گے، پانی پئیں گے، ہو سکے گا تو چائے بھی پئیں گے، اور پھر ہم انتظار کریں گے کال کا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ تو پھر گھر ہی رہیں گے۔ شکر ہے ہمیں سیدھا جو ہے وہ کام کی جگہ پر نہیں جانا پڑا، اور ابھی تک تو ہم یہی ہے کہ ہم پہلے گھر جائیں گے۔ آپ گھر جا کے کچھ نہ بھی آرام نہ بھی کر سکیں تو بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کافی جو ہے وہ ریلیکس ہو گئے ہیں، اور جا کے آپ اپنے طریقے سے بیٹھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جناب یہی ہوا، ہم گھر پہنچے، ہم نے پانی پیا، چائے ہم نے نہیں پی، مغرب کی نماز پڑھی تو ہمیں کال آ گئی، اور کال کافی ایمرجنسی والی تھی، اس لیے ہم نے فوراً اپنی تیاری کی اور ہم گاڑی میں بیٹھے، اور اب ہم جا رہے ہیں کام کے لیے۔ تو بس یہ دیکھیں اب ہمارا بھی دل بڑا اس وقت ذرا گلومی سا ہے کہ ہم صبح گئے، پھر آئے گھر واپس، پھر نکلے، پھر آئے، اور اب ہم پھر جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اور ہم جلدی جو ہے وہ کام کو نپٹا کر واپس آ سکیں گے۔ اب کیا کریں، یہ تو پھر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے کام کی جگہ پر، اور ہوا کی آواز، بہت تیز ہوا چل رہی تھی، اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، اور بس جناب کام ہمارا ختم ہو گیا، اب یہ ہماری واپسی ہے، اور ہماری واپسی پہ بھی ہوا بہت تیز ہے، اور بس ٹھنڈی تو نہیں ہے لیکن بس موسم بہتر ہے، اس لیے کہ اب عشاء کی اذان ہو گئی ہے، تو اب ہم بیٹھیں گے گاڑی میں، اور اب شروع ہو گیا ہمارا واپسی کا سفر۔ الحمدللہ ہمیں بہت وقت نہیں لگا، عشاء کے فوراً بعد ہی ہم فارغ ہو گئے، اور اب ہم گھر جائیں گے، گھر جا کر ہم چائے پئیں گے جو ہم نے اس وقت نہیں پی تھی، اور اپنے کچھ کام کریں گے، اور اس کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پرسکون نیند عطا کرے، اور جب ہم سوئیں تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی پناہ میں ہوں، اور جب ہم اٹھیں تو ہم پھر سے ایک نئے دن کے لیے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوں، اور ہمیں سکون اور چین کے ساتھ نیند بھی آئے، اور سکون اور راحت اور آرام کے ساتھ ہم صبح کے وقت اٹھ بھی سکیں۔ اب ہم ایلیویٹر کا انتظار کر رہے ہیں، شکر ہے الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں گھر،
اور بس تو یہ تھا ہمارا آج کا دن. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. امید ہے آج کا ولاگ بھی آپ کو اچھا لگے گا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. فی امان اللہ. خدا حافظ.